چیئرمین صاحب شکریہ. مجھے یہاں سے تنقید کی جا رہی ہے مجھ پر کہ آپ 2 منٹ تقریر کیجئے. تو بالکل آپ جیسے کہیں گے، لیکن موضوع بہت سنجیدہ ہے اور ہم سب جتنی اس کی مذمت کریں جو اس وقت بلوچستان میں ہوا ہے وہ کم ہے. اور یہ باتیں ہم کرتے آئے ہیں، سال ہر سال کرتے آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ نے خود دیکھا ہے کہ کتنے ادوار میں ہم نے کتنے ایکشن پلان بنائے، کتنی اس پر تقاریر کیں، کتنی اس پر مذمتیں کیں، کتنی اجتماعی دانش استعمال ہوئی، اور کہاں کہاں ہم نے چاہے وہ ٹی وی ٹاک شوز ہوں، ایوان ہیں، اور یہ ایوان سب سے بالا ہے. تو پھر اس ایوان کی بات تو مجھے لگتا ہے سنی نہیں جاتی اکثر و بیشتر اس حوالے سے کہ اس ایوان نے بہت مؤثر تجاویز دی ہیں دہشت گردی اور خاص طور سے ریاست کے خلاف جو دہشت گردی ہوتی ہے اور ملک کے شہریوں کے خلاف جو دہشت گردی ہوتی ہے. جس طرح اس وقت بلوچستان میں ہوئی ہے اس قسم کی دہشت گردی کے خلاف جو واضح طور پر سمپل دہشت گردی ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ کوئی ایتھنک کلینسنگ تھی اور یہ لسانیات کی بنیاد پر تشدد ہو رہا ہے. نہیں، یہ پلین اینڈ سمپل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں جو پارلیمان نے باتیں کی ہیں پہلے بھی اور تجاویز فراہم کی ہیں، کمیٹیاں بنائی ہیں، نیشنل سیکیورٹی ریزولوشنز پاس کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. سٹنگز کی ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہماری قومی سطح کے سیکیورٹی اہلکاروں سے. اور مجھے ایک بات اس وقت سمجھ آتی ہے کیونکہ بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی چیئرمین صاحب. ہم سب جانتے ہیں کہ دل جلتا ہے سب کا اس میں کہ پاکستان بار بار دہشت گردی کی لپیٹ میں آتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں کہ مجھے یاد ہے ہم نیشنل اسمبلی کے فورم میں بیٹھے تھے اور وہاں ہم سب جوائنٹ ہمارا کوئی سیشن ہو رہا تھا پچھلے سال میں، اور کوئی آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. میں اس وقت کسی پر فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہاں واضح طور پر جب میں نے سوال کیا، ایک تو سوال کم ہو رہے تھے، میں نے واضح طور پر سوال کیا کہ دہشت گرد کون ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو سہولت کاری ایم ایل بھائی نے کی تھی، سینیٹر فاضل نے کی تھی، ہمیں تو وہ نظر آ رہی ہے. تو کچھ کو آپ ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں انٹو سوسائٹی، اور ٹرانزیشن انٹو سوسائٹی تو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی یہ تو ہمارے بچے ہیں. اگر کسی کو یاد ہو، آپ لوگ اس میں میٹنگ میں ہوں گے، پارلیمانی لیڈرز تھے اور کچھ اور تھے، ہر پارٹی سے 3 لوگ تھے، کہ یہ ہمارے بچے ہیں. تو ایکسکیوز می، یہ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ کل کے بچے آج کے دہشت گرد بن گئے نا. میں نے آپ کی حکومت کا نام نہیں لیا، لیکن تائید کی گئی تھی کہ کچھ اچھے ٹیررسٹ ہیں اور کچھ برے ٹیررسٹ ہیں. Now that is ridiculous and it's non-negotiable. There is no such thing as a good terrorist or a bad terrorist. There is no such thing as a good Taliban or a bad Taliban. There are only، میں طالبان کی بھی بات نہیں کری ہوں، دہشت گرد ہے جو ہتھیار اٹھا رہا ہے، ریاست کے خلاف اٹھا رہا ہے، اور ریاست کی مونوپلی جو وائلنس پہ ہوتی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. وہ کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. اب چیئرمین صاحب آپ خود جانتے ہیں، پیپلز پارٹی سے میں ہوں، ہماری خود یہاں شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. آپ کے بیٹے خود کڈنیپ ہوئے پتہ نہیں کتنے سال، دہشت گردوں نے کیا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. محترمہ کی شہادت دہشت گردوں نے کی، انہوں نے للکارا تھا، جو اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سوات میں جھنڈا واپس لگاؤں گی پاکستان کا. اس وقت اس جلسے میں میں بیٹھی تھی ان کے ساتھ کہ دہشت گرد نے پاکستان کا جھنڈا ہٹایا تھا. تو اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس پاکستان کا جھنڈا یہاں گاڑیں گے، کوئی نہیں ہٹا سکتا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم سب نے دیکھا.
ہمارے نیشنل ایکشن پلان بنے اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا آپ کی حکومت کے دوران، اور پھر اس کے بعد بھی یہ بات چلتی رہی کہ 80,000 ہماری شہادتیں ہوئیں، 80,000 سے 90,000 ہوئیں، اس میں ان گنت ہمارے فوجی شہید ہوئے، ان گنت ہمارے شہری جو تھے بے قصور وہ شہید ہوئے۔ تو اور جو روز حالات ہوتے تھے 2013 تک یہ چل رہا تھا، 11-12 مجھے آپ نے اس وقت امبیسڈر بن کے بھیج دیا تھا زبردستی پکڑ باندھ کے کہ yes it is correct، اور اس وقت پاکستان سارے ملک ساری دنیا میں کھڑا تھا اکیلے، افغانستان کی فرنٹ لائن تھی، ادھر آپ کے فوجی بھی لڑ رہے تھے، ہمارے جوان شہید ہو رہے تھے، اور ہماری سوسائٹی پینیٹریٹ ہو رہی تھی افغانستان سے، ٹی ٹی پی آ رہی تھی، اور ان کے بہت اور نام تھے، آپ کو یاد ہے چیئرمین صاحب، ان کے بہت اور نام تھے، بہت اور ان کے روز نام بدلتے تھے، آپ بین کرتے تھے تو وہ دوسرے نام سے نکلتے تھے۔ آج کیوں وہ حالات پھر سے ابھرنے کو آ رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ what have we done about it؟ کیوں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے وہ آپریشن کیے ہیں پاکستان میں جو دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، پاکستان میں ایکچولی کامیاب ہوئے، جہاں کی کنونشنل فورسز نہیں جانتی تھیں کہ ٹیررزم کے کیا ایسیمیٹرک وارفیئر کیا ہوتا ہے، لیکن سیکھتے سیکھتے سیکھے، اور پھر ایک وقت آیا چیئرمین صاحب کہ ہم اب نوٹس بھی نہیں کرتے، جب اچھائی چل رہی ہوتی ہے تو ہم دوسرے مسئلوں پہ پڑے رہتے ہیں، لیکن دہشت گردی ہماری ٹی وی اسکرین سے چلی گئی، ٹی وی اسکرین سے چلی گئی، اور ہم نے ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی۔ آپ نے اس وقت ایک جوائنٹ سیشن کرایا پارلیمان کو، میں بار بار ریپیٹ کروں گی، یو ٹک پارلیمنٹ ویری سیریسلی، پریزیڈنٹ زرداری ٹک پارلیمنٹ ویری سیریسلی۔ 4 دن ہم کھڑے رہے، آپ نے مجھے بھی کھڑا رکھا ایز یور انفارمیشن منسٹر، 4 دن آپ ہیلپ کرتے تھے کچھ سوالوں کے ساتھ، آپ خود وہاں بیٹھے رہے تھے، جوائنٹ سیشن کلوز سیشن چلائے، اس میں سب کو سیٹسفائی کیا، سارے اپوزیشن کو آپ نے سیٹسفائی کیا تھا نا؟ You must remember that very clearly because we all paid a heavy price for that, before that and after that. آپ کی خود کی فیملی نے پے کیا۔ تو پیپلز پارٹی کے گھر سے، اور میں اے این پی کو ضرور کہوں گی کہ گھر سے سب سے زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے شہادتیں اٹھی ہیں، اور ہم اس کو کبھی لائٹلی نہیں لیں گے، اور نہ کبھی اس میں اس طرح کی بات کریں گے کہ جی یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، نہیں ہے۔ دیکھیے ہم سب ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ رہے ہیں، جب کوئی نہیں بولتا تھا ہم بولتے تھے سب کے لیے، لیکن جو معاشرہ آج بنا ہے، میرے فون پہ آئے ہیں چیئرمین صاحب، آئی وش آئی کوڈ شیئر اٹ وتھ یو اس وقت، کہ بلوچستان میں جس قسم کی ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے، اور یہ بہت سے علاقوں میں ہوئی ہے، یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں، مگر بلوچستان کا کیس ہمیشہ سے ایک الگ کیس رہا ہے۔ لیٹس ناٹ اونلی کنفیوز اٹ وتھ ٹیررزم، وہ رہا ہے، اور وہاں اگر محرومی تھی، اور سیاسی محرومی ہوگی، اقتصادی محرومی ہوگی، یہ تو ہم بلوچ لوگوں سے ہی خود پوچھیں، تو جو بھی تھی یا ہے، اس پانی میں، اس گدری جھیل میں آپ کے ہمسائے نے جو گن ڈالی ہے، جو زہر کھولا ہے، وہ اب نظر آ رہا ہے۔ میں کبھی ہیومن رائٹس کو کنفیوز نہیں کرتی چیئرمین صاحب، آئی ول پے وتھ مائی اون لائف فار اٹ، مگر میں کبھی نہیں کنفیوز کرتی with a person who's got an Indian flag right now۔ مودی کا فلیگ لے کے کھڑے ہیں، ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں، ان کا نام ہے اس پہ، اپنے اپنے ناموں سے ڈال رہے ہیں۔ یہ بغاوت ہے ملک سے، اسے ہیومن رائٹس ایکٹیوزم نہیں کہتے ہیں، یہ ملک سے سراسر بغاوت ہے۔ جو ہم پر چارجز لگے، مجھ پہ لگے، آپ کی تو فیملی پہ بہت لگے، کبھی ملک کے خلاف ایک چوں نہیں کی، ریاست کے خلاف چوں نہیں کی، ہم نے اف نہیں کسی پیپلز پارٹی کے منہ سے نکلا، ہر جگہ جا کے ہم نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، انہوں نے شہادت کا پیالہ نوش کیا خود، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو جلا لیا، ملک کو کبھی نہیں جلایا۔
زرداری صاحب نے 14 سال گزار لیے پریزن میں، لیکن کسی کو یہ کہنے نہیں دیا کہ آپ لوگ بدتمیزی تک کریں گے پولیس والی سے۔ ان کے دور میں جب وہ گھر آئے تھے لینے تو انہوں نے کہا پہلے ان کو چائے پلاؤ، تماشا نہیں کرو۔ آپ بالکل جواب لے لیں بی بی، آپ کو اس وقت بھی میں سیاست نہیں کھیل رہی ہوں آپ کے ساتھ، کوئی نہیں، اور سب کو حق ہے سیاست کرنے کا، صرف آپ کو ڈنکا لگانے کا حق نہیں ہے۔ بولنا تو میں بھی آپ کو رلا سکتی ہوں ابھی، لیکن یہ وقت نہیں ہے کرنے کا، یہ وقت نہیں ہے کرنے کا، یہ وقت ہمیں سوچنے کا ہے، اجتماعی سوچ ہمیں لگانی چاہیے، دانش پوری ہمیں اور اپنے دل سے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان جب خطرے میں آتا ہے تو آپ بھی خطرے میں آتے ہیں، یاد رہے آپ کی یہ ساری احتجاج کسی معنی کی نہیں ہوگی اگر ملک کو آپ اور خطرے میں ڈالیں گے۔ اس وقت پلیز آپ کو I'm not addressing you. I'm not addressing you. I'm addressing the chair. And I am saying, Chairman Saab, things have gone too far. We have to stop differentiating who is a good terrorist and bad terrorist. Who is a good militant or who is a bad militant. کوئی ڈاکو ہو یا اس کی ہم نے سرپرستی نہیں کی ہے، لیکن کچھ ادوار میں یہاں پہ ملیٹنسی کی جو سرپرستی ہوئی ہے اس کا بھی مجھے جواب چاہیے۔ ان کا ہو رہا ہوگا کورٹ مارشل، میں جب کوئی somebody is down میں کچھ نہیں کہتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کہا گیا تھا، میرے 3-4 سوالوں پہ کہا گیا تھا کہ سارے بیٹھے تھے کہ یہ بچے ہمارے، تو وہ بچے آپ کا اب کیا گل کھلا رہے ہیں؟ تو یہ بچے جو ہیں اب یہ طے ہو جائے کوئی بچے نہیں ہیں اور کوئی ملیٹنٹ نیا پیدا کیا جائے گا ٹو نیوٹرلائز ڈیموکریٹک فورسز آلسو، جو ماضی میں ہوا ہے۔ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستان نے وہ کام کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جو کوئی ملک نہیں کر سکا، عراق نہیں کر سکا، امریکہ نہیں کر سکا، 20 سال بیٹھے رہے افغانستان میں، اور جو میس ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ کے گئے ہیں، they make no mistake about it۔ اور اس میں وہ ریوالونگ ڈور ٹیررسٹ کا ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم اکیلے بے شک کھڑے ہوں گے، پاکستان is not isolated۔